نضيء بنورنا الدنيا وننشر في الفضاء أملا ونعلي عزم همتنا فمن طلب العلا وصل. از ماہ محرم سے ہوتا ہے. خالق کائنات نے ماہ محرم کی حرمت اور عظمت کا اعلان اسی وقت فرمایا جب سے اس نے زمین اور آسمان کی تخلیق فرمائی اور سال کے 12 مہینے مقرر فرما کر منہا اربعۃ حرم فرما کر الگ سے 4 مہینوں کے ادب و احترام کا ذکر فرمایا، جس میں محرم بھی شامل ہے. اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح بیان فرمایا ہے: زمانہ گھوم گھوم کر پھر اسی حالت پر آ گیا جس حالت پر اس وقت تھا جب اللہ نے آسمان اور زمین کی تخلیق فرمائی. ماہ محرم کو اس طرح شرف اور عظمت حاصل ہے جس طرح بیت اللہ کو حاصل ہے. براہ راست اس کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہے. کلام اللہ کو یہ شرف ہے کہ اس کی نسبت اللہ کی ذات کی طرف ہے، اور رسول اللہ کو یہ شرف حاصل ہے کہ آپ کی نسبت اللہ کی شانوں کی طرف ہے. اسی طرح ماہ محرم کو بھی یہ شرف حاصل ہے کہ اس کو اللہ کا مہینہ مقرر فرمایا گیا. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، یعنی رمضان کے روزوں کے بعد سب سے افضل روزے محرم کے مہینے کے روزے ہیں. مظاہر حق میں ہے کہ اس مہینے کو جو اللہ کا مہینہ محرم کہا گیا، اللہ کی طرف سے اس مہینے کی نسبت تخصیص کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ نسبت ماہ محرم کی عظمت شان کو ظاہر کرنے کے لیے کی گئی ہے. قبل اس کے باضابطہ ہم اس عظیم الشان اجلاس کا آغاز کریں. ضروری ہے کہ ہم صدارت کا انتخاب کریں، کیونکہ یہ اصول مسلم ہے کہ ہر باوقار شے کے لیے باکمال شخصیت اور عظیم المرتبت قائد ہونا چاہیے، کیونکہ جس قبیلے کا کوئی ذمہ دار نہ ہو اس میں تنازع عام ہو جاتا ہے، جس جماعت کا کوئی امیر نہ ہو وہ بچھڑ جاتی ہے. چنانچہ ہم بزرگوں کی اتباع کرتے ہوئے بزم کی صدارت اور محفل کی قیادت کے لیے ایک ایسی شخصیت کا انتخاب کرتے ہیں جن کی ذات فکر و نظم، علم و عمل کا عظیم سنگم ہے، جس سے میری مراد استاد محترم، مشفق و مربی، خادم الخیر والامہ حضرت مولانا حذیفہ صاحب وستانوی ذات گرامی ہے. کسی نے کیا ہی خوب کہا ہے: نظر میں وسعت گفتار میں اعجاز ہے. نظر میں وسعت گفتار میں اعجاز ہے، صدر مجلس ہماری فکر کی آواز ہے. ان کی ذات میں علم و ادب کی روشنی، وہ رہنما ہے، انہی سے بزم کا آغاز ہے. تو آئیے میں مجلس کا آغاز کرتا ہوں تلاوت کلام اللہ سے. اس شعر کے ساتھ: ہے قول خدا ارشاد نبی فرمان نہ بدلا جائے گا. ہے قول خدا ارشاد نبی فرمان نہ بدلا جائے گا. بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا. میں دانش اکمل کو جو چہارم جیم کے طالب علم ہے ان سے گزارش کرتا ہوں وہ آئے اور تلاوت کلام اللہ سے آغاز کرے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. صدق الله العظيم. ماشاء اللہ.
پرندوں کے لبوں پر تلاوت جاگ جاتی ہے، پرندوں کے لبوں پر تلاوت جاگ جاتی ہے، صبح ہوتے ہی شاخوں پر عبادت جاگ جاتی ہے، مقرر کوئی وقت نہیں اس کی نوازش کا، جب پکارو اس کی قدرت جاگ جاتی ہے۔ محترم حاضر مجلس، حمد و ثنا اس اللہ رب العزت کے لیے ہے جو واجب الوجود، خالق کائنات اور مالک ارض و سما ہے۔ اس کی حمد و تعریف کے بعد اگر روئے زمین اور آسمان پر کوئی ہستی سب سے زیادہ لائق تعریف و تحسین ہے، جس کا نام نامی لے کر درود و سلام پڑھنا باعث اجر و سعادت ہے، تو وہ میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ سرور کونین خاتم النبیین رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مخلوقات میں سب سے بزرگ و بالا تر ہے، شریفوں میں اشرف، کریموں میں اکرم، جمیلوں میں اجمل، محسنوں میں احسن۔ آپ کی ذات والا صفات میں عدل، انصاف، اخوت، محبت، ہمدردی، غمگساری، جمال و کمال، حلم، بردباری، فیاضی، سخاوت، صداقت، امانت، رحمت، شفقت، شجاعت، بہادری، عزم، استقلال، قناعت، توکل، ایثار و قربانی، رحم و کرم، عفو و درگزر کے سارے اوصاف موجود ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما پر عمل کرتے ہوئے درود و سلام پیش کرتے ہیں اس نبی امی کے دربار میں جو مدینے کا تاجدار، یتیموں کا غمخوار اور غریبوں کا ماوا و ملجا ہے۔ تو آئیے میں نعت پیش کرنے کے لیے ایک طالب علم کو آواز دیتا ہوں اس شعر کے ساتھ۔ ہے کمال رتبہ مصطفیٰ بلغ العلا بکمالہ، ہے کمال رتبہ مصطفیٰ بلغ العلا بکمالہ، یہ اثر پہلے ان کے جمال کا کشف الدجا بجمالہ، بس ایک ادا کی تو بات ہے حسنت جمیع خصالہ، وہ خدا کا جس نے بتا دیا صلو علیہ وآلہ۔ اب میں آواز دیتا ہوں آپ محمد آفریدی پنجم جیم کے طالب علم کو، وہ آئے اور نعت پیش کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مصطفیٰ مصطفیٰ منبع للصفا، سید الانبیاء مشعل فی الوفا، كان في عطفه لليتامى فحن قلبي له، فاض شوقا إليه ليس أرجو سوى شربة من يدي، الصلاة عليه والسلام عليه، للسماء ارتقى فأتى بالنقى، وغدا وجهه نيرا مشرقا، كان من عفوه حين حان اللقاء، قال فلتذهبوا أنتم طلقا، صبح کو شام کو آپ کے نام کو اور پیغام کو، یعنی اسلام کو، السلام 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 السلام۔ آپ کے روپ میں ہم کو رحمت ملی، زندگی کے لیے پیاری سنت ملی، ایک نسبت ملی یعنی عزت ملی، آپ آئے تو ہم سب کو راحت ملی، اپنے آقا کے گن گائے ہم صبح و شام، السلام 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 السلام۔ ڈنکے کی چوٹ پر میرا اعلان ہے، ہر صحابی پہ قربا میری جان ہے، وہ ہے معیار ایمان، وہ ایمان ہے میرے
صحابی کا دل سے ہے خوب احترام السلام 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 رحمت عالمی لفظ قرآن پر ایسے ہادی پہ اور ایسے ذیشان پر جو رسول آخری ہے اس انسان پر اور امانت صداقت کی پہچان پر پڑھ کے مصعب پڑھائے گا اب اپنے دام السلام 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 صدق و عدل و حیا ان کا دستور تھا حسن اخلاق تو ان کا منشور تھا اور شجاعت سے بھرپور معمور تھا جہل کا ہر اندھیرا بہت دور تھا ہم ہیں ان چار یاروں کے گھر کے غلام السلام 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 بغیر کسی تمہید کے اب اگلے خطیب کو دعوت اسٹیج دیتا ہوں اس شعر کے ساتھ کہ اے جان وفا جلوہ دکھانے کے لیے آ، اے جان وفا جلوہ دکھانے کے لیے آ، اس کاسے گلشن کو سجانے کے لیے آ، بے تاب نگاہوں کا بھرم ٹوٹ نہ جائے اس سوئی ہوئی محفل کو جگانے کے لیے آ۔ میری مراد جس سے ریحان مالیگاؤں وہ آئیں اور اپنی مقررہ عنوان یوم عاشوراء اس پر تقریر پیش کریں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون وقال النبي صلى الله عليه وسلم افضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم فدا کر دے جو بحر دین و ایما سر بھی و سینہ بھی فدا کر دے جو بحر دین و ایما سر بھی و سینہ بھی مبارک اس کا مرنا بھی مبارک اس کا جینا بھی۔ محترم حضرات، آج میری تقریر کا موضوع یوم عاشوراء ہے۔ مسلمانوں کی زندگی میں یوم عاشوراء یعنی 10 محرم الحرام کی بہت اہمیت ہے۔ اس اہمیت کی بہت سی وجہ ہیں۔ ان میں سب سے بڑی وجہ عام مسلمان کی سمجھ کے مطابق شہادت حسین ہے۔ عام مسلمان یہی سمجھتا ہے کہ 10 محرم الحرام کی جو بھی اہمیت ہے اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ نواسہ رسول حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ اس تاریخ میں مظلومانہ شہید ہوئے، بلکہ عام طور پر لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ 10 محرم الحرام کی جو بھی اہمیت ہے وہ صرف شہادت حسین کی وجہ سے ہے، کسی اور وجہ سے نہیں۔ حالانکہ صحیح بات یہ ہے کہ 10 محرم الحرام یعنی یوم عاشوراء شہادت حسین سے بہت پہلے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہی اہم دن مانا گیا، بلکہ یوم عاشوراء کی اہمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے سے ہے۔ یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے اس کا پتہ چلتا ہے۔ محترم حضرات، یوم عاشوراء محرم الحرام کی 10 تاریخ کا نام ہے۔ خود ماہ محرم کو اسلام میں بہت فضیلت اور بزرگی حاصل ہے۔ اسی مہینے کو اللہ کے نبی نے فرمایا شہر اللہ یعنی اللہ کا مہینہ، اور فرمایا افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، یعنی رمضان المبارک کے روزے کے بعد سب سے افضل ترین روزہ اللہ کے مہینے محرم کا روزہ ہے۔ ہجری سن کا پہلا مہینہ محرم الحرام ہے، اسی سے نیا اسلامی سال شروع ہوتا ہے۔ اس ماہ کی 10 تاریخ یوم عاشوراء کہلاتی ہے، اسی دن قیامت آئیں گی۔ یہ وہی یوم عاشوراء ہے جس کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں
کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی ایسے دن کے روزے کی فکر میں جس کو دوسرے پر فضیلت ہو اتنا زیادہ مبالغہ کرنے والا نہیں دیکھا جتنا کہ عاشورہ کے روزے کی فکر میں۔ مسلم شریف کی حدیث ہے کہ صوم عاشورہ سے پچھلے 1 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ یہ وہی صوم عاشورہ ہے جو رمضان المبارک کے روزے فرض ہونے سے پہلے مسلمانوں پر فرض تھا، پس جب رمضان المبارک کا روزہ فرض ہو گیا تو عاشورہ کو روزہ نفل بن گیا، جس کا جی چاہے رکھے، جس کا جی نہ چاہے نہ رکھے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے آئے تو آپ نے یہودیوں کو دیکھا کہ وہ 10 محرم الحرام کو روزہ رکھتے ہیں۔ آپ نے ان سے پوچھا یہ کیسا دن ہے کہ تم اس میں روزہ رکھتے ہو؟ تو یہودیوں نے جواب دیا یہ بہت عظیم دن ہے، اسی دن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو فرعون سے نجات دی اور فرعون اور اس کے لاؤ لشکر کو غرق کر دیا۔ پس حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس دن روزہ رکھا، لہذا ہم لوگ انہی کی اتباع میں اس تاریخ کو روزہ رکھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَنَحْنُ أَحَقُّ وَأَوْلَى بِمُوسَى مِنْكُمْ کہ ہم تم سے زیادہ حقدار ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی موافقت میں عاشورہ کا روزہ رکھیں۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی روزہ رکھا اور صحابہ اکرام کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ محترم حضرات، میں نے آپ حضرات کے سامنے 2 احادیث کریمہ پیش کی ہے، کیا ان سے یہ حقیقت واضح نہیں ہوتی کہ یوم عاشورہ کی اہمیت و فضیلت شہادت حسین سے بہت پہلے سے ہے؟ غور کیجئے، 10 محرم الحرام کو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے واقعہ شہادت پیش آنے سے پہلے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس دن روزہ رکھا، اور پہلے ہی سے یہود و نصارہ اس تاریخ کو روزہ رکھتے آئے تھے۔ گویا عام مسلمانوں کا یہ سمجھنا کہ 10 محرم الحرام کو جو بھی اہمیت حاصل ہے وہ صرف حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی وجہ سے ہے، صحیح نہیں ہے، بلکہ اس دین کی اہمیت اس واقعے سے پہلے سے ہے۔ البتہ اتفاق سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ بھی اسی تاریخ کو پیش آ گیا، لہذا اس وجہ سے اس تاریخ کو مسلمانوں میں اور بھی زیادہ اہمیت حاصل ہو گئی۔ چونکہ عام طور پر مسلمان اس تاریخ کی اہمیت کو اسی واقعے سے جانتے ہیں اور پہچانتے ہیں، جو بالکل بھی صحیح نہیں ہے۔ انہی چندوں باتوں کے ساتھ میں اپنی تقریر کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ موصوف یوم عاشورہ پر تقریر فرما رہے تھے۔ اس کے بعد بغیر تمہید کے اگلے خطیب کو التماس سخن پیش کرتا ہوں، جس سے میری مراد جنید راجستھان، وہ آئیں اور اپنے مقررہ عنوان شہادت امام حسین پر تقریر پیش فرمائیں۔ ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد، ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد، ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أراد أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى حسين صدق الله العظيم۔ معزز صدر جلسہ، باوقار اہل میزان اور شمع نبوت کے پروانوں، سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ اہل بیت اطہار کے ودر شہوار ہیں، وہ جن سے عقیدت و محبت جزو ایمان ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ دنیا شاہوں کے جلال و جبروت، ان کے غر و غرور، ان کی عظمت و شوکت، ان کی زیبا و نزیبا باتوں کے ترانے بہت گا چکی ہے، ان کی قدر و منزلت کی قصیدہ خوانی، ان کے دبدبے شاہی اور وقار شہنشاہیت کو بھی بہت سنا چکی ہے۔ مگر آئیے آج میں آپ کو ایک ایسی ذات ستودہ صفات کی داستان دل خراش اور دل پذیر حالات کی رودات سناؤں گا، جو جگر کے پار جا کر قلب و جگر میں ایک ہلچل پیدا کر دے گی،
اس عظیم شخصیت کا ذکر خیر کروں گا جس کا ہر لمحہ زندگی انتہائی روشن تھا، جس کے سامنے بزم خورشید، مئو انجم اور شمس و قمر کی تیز ترار روشنی اور چمکدار شعاعیں بھی پھیکی پھیکی شرمسار اور مان نظر آتی ہے، جہاں شہنشاہیت کی بلند و بالا عمارتیں، اونچے اونچے محلات اور مینار بھی خاک حسینی کے سامنے سجدہ ریز نظر آتے ہیں۔ یہ کائنات کا قدیم نظام، یہ بوڑھا آسمان اور پرانی زمین گواہ ہے کہ ہر عہد اور ہر زمانے میں مکاروں، فنکاروں اور دغاباز انسانوں نے اپنی دجالیت اور اپنی ناشائستہ چال بازیوں سے دنیا کو فریب دیا ہے، اور مفاد پرست ذہنیت اور ابن الوقتی کے اسیر افراد ان دغاباز انسانوں کی سستی شہرت، جھوٹے نام و نمود اور جھوٹی خدائی کے سامنے جھکتے رہے ہیں، اور اپنے ذرا سے مفاد کی خاطر ان شیطان نما انسانوں کی دغابازی کرتے رہے ہیں۔ انہی مردان حق اور اللہ کے غازیوں میں ایک شخصیت عظمیٰ، وحید زماں، نابغ روزگار ہستی، جگر گوشے بطول، علی کے نور نظر، سید الابرار کی آنکھوں کے تارے، خاصان خدا، جن کو زبان خدا نے سید شباب اہل الجنہ کہہ کر پکارا، جو ہجرت کے 4 سال ماہ شعبان المعظم کی 5 تاریخ کو مدینہ طیبہ کے پرنور ماحول میں مسجد نبوی کے قریب بطن فاطمہ سے تولد ہوئے، اور بقول مورخین 10 محرم الحرام سن 61 ہجری میں اپنی عمر کے 55 سال پورے کرنے کے بعد میدان کربلا میں دین متین کی ناموس کے خاطر عزت کے ساتھ جام شہادت نوش کر گئے، اور دنیا کے لالچی اور مفاد پرست انسانوں کو یہ درس دے گئے کہ چڑھ جائے کٹ کے سر تیرا نیزے کی نوک پر، کہ چڑھ جائے کٹ کے سر تیرا نیزے کی نوک پر، لیکن تو فاسقوں کی اطاعت نہ کر قبول۔ حضرات، آج حق اور باطل کی ہر محاذ پر کشمکش برپا ہے، آج حق و ناحق کا سنگرش ہے، طاقت و قوت کے زعم میں، سلطنت و حکومت کے غرے و غرور میں باطل ستم ڈھا رہا ہے، ظلم و بربریت کی آگ میں ساری انسانیت جل رہی ہے۔ مظلوموں کی آہوں اور خون چکا وارداتوں پر اپنے ایوانوں میں بیٹھ کر خوشیاں منانے والے یہ ہرگز نہ بھولیں کہ ان کی خوشیاں دائمی نہیں ہوں گی، خون غریبہ پھر رنگ لائے گا اور ایک نئی تاریخ رقم ہوگی۔ تاریخ بتاتی ہے دور حیات آئے گا قاتل قضا کے بعد، دور حیات آئے گا قاتل قضا کے بعد، اے ابتدا ہماری تیری انتہا کے بعد، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ اے انسانیت کا درد و علم اور سوز و ساز رکھنے والو، اے دجاجل کفر و شیطینیت پر قدغن کے عزائم رکھنے والو، اے انسانیت کو جابلب دیکھ کر بے چین ہونے والو، اے امت مسلمہ کا درد و علم پر غم اور آنسو بہانے والو، آؤ زمانہ تمہیں پکار پکار کر کہہ رہا ہے اور یہ بتلا رہا ہے کہ چھا رہا ہے زمانے پر پھر یزید اقتدار، کہ چھا رہا ہے زمانے پر پھر یزید اقتدار، آسماں سے پھر کہو ابن علی پیدا کر، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ادھر نہ تیر نہ خنجر کمان باقی ہے، ادھر نہ تیر نہ خنجر کمان باقی ہے، ادھر ہر ایک دہن میں زبان باقی ہے، عجیب جنگ ہے یہ جنگ کربلا جس میں ہوا جو قتل وہی خاندان باقی ہے، ہوا جو قتل وہی خاندان باقی ہے۔ سامعین کرام سنجیدگی کا مظاہرہ کریں، بس 2 ساتھی باقی ہے، اس کے بعد انشاءاللہ رئیس جامعہ کی دعا پر مجلس کا اختتام ہوگا۔ اس کے بعد میں ایک باذوق اور باصلاحیت خطیب کو دعوت اسٹیج پیش کرتا ہوں اس شعر کے ساتھ کہ یہ وادیاں یہ فضائیں بلا رہی ہے تجھے، یہ وادیاں یہ فضائیں بلا رہی ہے تجھے، خاموشیوں کی صدائیں بلا رہی ہے تجھے، میرا کہا نہ مانو میرا کہا نہ سنو دل کی بات تو مانو، ہر ایک دل کی دعائیں بلا رہی ہے تجھے۔ جس سے میری مراد فرحان قریشی موصوف آئیں اور اپنے مقررہ عنوان ماہ محرم ماہ محترم پر تقریر پیش فرمائیں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
نماز بھی نہیں چھوڑی وعدہ بھی نبھایا، نماز بھی نہیں چھوڑی وعدہ بھی نبھایا، یا حسین آپ نے ہمیں امتی ہونے کا مطلب سمجھایا۔ محترم سامعین اور میرے تعلیمی زندگی کے ہم سفر ساتھیوں، یہ ماہ مقدس محرم الحرام اسلامی تاریخ کے لحاظ سے مسلمانوں کے نئے سال کا پہلا مہینہ کہلاتا ہے۔ بحیثیت مسلمان میں تمام امت مسلمان کو نئے سال کے آمد پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اگرچہ یہ مبارک جملہ سن کر آپ خاموشی رہے اور یہ سوچنے لگ گئے ہوگے کہ اس مولوی نے کس موقع پر مبارکباد پیش کی ہے۔ حقیقت میں واقعہ یہ ہے کہ جب یہودیوں کا نیا سال شروع ہوتا ہے تو یہودی قوم اپنے نئے سال کے آمد پر اپنے مذہب کے ماننے والوں کو نئے سال کے آمد پر مبارکباد اور سلامتی پیش کرتی ہے، اور جب عیسائی قوم کا نیا سال شروع ہوتا ہے تو وہ قوم بھی اسی طرح اپنے مذہب کے ماننے والوں کو نئے سال کے آمد پر مبارکباد اور سلامتی پیش کرتی ہے۔ بالکل اسی طرح مسلمان قوم بھی اپنے نئے سال کے آمد پر یعنی ماہ محرم کے آمد پر تمام امت مسلمہ کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ مگر ایک عجیب تعجب کی بات یہ ہے کہ سال کی ابتدا ایک ایسے مہینے سے ہو رہی ہے جو مہینہ محرم الحرام کہلاتا ہے۔ محرم یہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے احترام والا۔ محرم الحرام یہ دو لفظوں سے مرکب ہے جس کے معنی بڑا احترام والا مہینہ، بڑا بزرگی والا مہینہ، بڑا فضیلت والا مہینہ، ایسا بابرکت مہینہ ہے جس کا احترام یہودی قوم بھی کرتی ہے، ایسا بابرکت مہینہ ہے جس کا احترام عیسائی قوم بھی کرتی ہے، ایسا بابرکت مہینہ ہے جس کا احترام غیر مسلم قوم بھی کرتی ہے، ایسا بابرکت مہینہ ہے جس کا احترام مسلمان قوم بھی کرتی ہے۔ لیکن مسلمانوں، یہ بڑی افسوس کی بات ہے کہ جب ہمارے یہاں محرم کا چاند نظر آتا ہے تو ہمارے علماء پریشان ہوتے ہیں۔ جب محرم کا چاند نظر آتا ہے تو امن والے لوگ حرکت میں آ جاتے ہیں۔ آخر اس کا سبب کیا ہے؟ واٹ از دا ریزن؟ آخر اس کا سبب کیا ہے؟ ہمارے یہاں ایک ایسا گندا طبقہ ہے، جب محرم کا پاک مہینہ آتا ہے تو میں حیران اور پریشان ہوتا ہوں، اور جب میں کسی مسلمان بھائی سے کہتا ہوں کہ بھائی نئے سال کے آمد پر مبارکباد ہو تو بھائی مجھے جواب دیتا ہے لڑکتے اور کانپتے ہوئے کہ بھائی محرم غم کا مہینہ ہے، محرم دکھ کا مہینہ ہے۔ تو میں تم سے یہ کہتا ہوں محرم غم کا مہینہ نہیں ہے، بلکہ محرم انسانیت کے عروج کا مہینہ ہے، محرم انسانیت کے کمال کا مہینہ ہے، محرم حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تاج شہادت کا مہینہ ہے، محرم عمر بن خطاب کے تاج شہادت کا مہینہ ہے۔ وہ عمر بن خطاب جس نے 10 سال حکومت کی، اپنے 10 سالہ حکومت میں 22,50,000 مربع میل تک اسلامی سلطنت کا پرچم لہرایا، جس نے پانی پر حکومت کی، جس نے ہواؤں پر حکومت کی، جس نے دریا پر حکومت کی، جس کے ذرے کو زمین نے قبول کیا، جس کے کپڑے کو آگ نے قبول کیا، جس کے تحریروں کو دریاؤں نے قبول کیا، جس کے آوازوں کو سمندروں نے قبول کیا۔ عمر وہ شخص ہے جو زمین پر بولے اور آسمان پر قرآن بن جاتا ہے۔ عمر وہ شخص ہے جو زمین پر تولے اور اللہ اسے آسمان پر میزان بنا دیتا ہے۔ عمر وہ شخص ہے جس کے نام سے آج بھی انگریز کانپ اٹھتے ہیں۔ عمر وہ شخص ہے جسے پیغمبر نے کہا اے عمر، جس کے ماں باپ مرے اس کی اولاد روتی ہے، جس کی اولاد مرے اس کے ماں باپ روتے ہیں۔ اے عمر، تو جدا ہو جائے گا، تیرے جدائیگی سے قیامت تک کا محمد کا اسلام روتا رہے گا۔ عمر وہ شخص ہے جس کے بارے میں انگریز مورخ مسٹر جان یہ کہتا ہے کہ خدا کی قسم عمر بن خطاب اس دھرتی پر 10 سال اور حکومت کرتے تو محمد کے شریعت کے علاوہ اس دھرتی پر کوئی قانون نہ ہوتا۔
اور آخر میں جملہ یہ کہتا ہوں، اس کو بھی اپنے دل پر لکھ لو کہ عمر وہ شخص ہے جسے اللہ نے اپنے دین کے عزت کے لیے چنا ہے۔ آپ تلوار اٹھائے تو عرب کانپ اٹھے، آپ تلوار اٹھائے تو عرب کانپ اٹھے، کفر کے دل میں چھپے ہوئے ڈر کو عمر کہتے ہیں۔ اسی بات پر میں اپنی تقریر ختم کرتا ہوں۔ باطل کے خداؤں کی عبادت نہیں کرتے، باطل کے خداؤں کی عبادت نہیں کرتے، فرمان محمد سے بغاوت نہیں کرتے، کرتے ہیں محرم سے نئے سال کا آغاز، عیسائی کی ہم لوگ اطاعت نہیں کرتے، عیسائی کی ہم لوگ اطاعت نہیں کرتے۔ معزز سامعین، اب پروگرام کی کڑیوں میں ایک اور کڑی کو ملاتے ہوئے ایک اور خطیب کو التماس خطابت پیش کرنے جا رہا ہوں اس شعر کے ساتھ کہ نہ پوچھو گفتگو میں کیا اثر رکھتا ہے وہ، نہ پوچھو گفتگو میں کیا اثر رکھتا ہے وہ، سنگ دل کو موم کرنے کا ہنر رکھتا ہے وہ۔ انضمام الحق موصوف آئے اور اپنے مقررہ عنوان واقعہ کربلا کا پیغام اس پر تقریر پیش فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ معزز صدر جلسہ، محترم اساتذہ کرام اور میرے عزیز دوستو، آج میں تاریخ اسلام کے ایک ایسے عظیم اور دردناک باب پر گفتگو کرنے جا رہا ہوں جس کا نام سنتے ہی دل غم سے بھر جاتا ہے، آنکھیں اشکبار ہو جاتی ہے اور ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ یہ واقعہ ہے کربلا کا، جو قربانی، صبر و استقامت اور حق پر ثابت قدمی کی لازوال داستاں ہے۔ اسلام کی تاریخ میں بے شمار عظیم واقعات پیش آئے، لیکن میدان کربلا کا واقعہ اپنی مثال آپ ہے۔ یہ صرف دو گروہوں کے درمیان جنگ کا نام نہیں، بلکہ حق و باطل، صبر و ظلم، وفا و بے وفائی اور استقامت و جبر کے درمیان ایک عظیم معرکہ تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے اپنی بے پناہ محبت کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا، حسین منی وانا من حسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ کے نواسے اور جتنی نوجوانوں کے سردار اور اہل بیت نبوت کے عظیم فرد تھے، آپ کے دل میں دین اسلام کی سربلندی اور امت کی اصلاح کا جذبہ موزن تھا۔ سامعین با تمکین، سن 61 ہجری میں جب حالات نے ایک نازک رخ اختیار کیا، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے اہل و عیال کو لے کر عراق کی طرف روانہ ہوئے، مگر راستے میں کربلا کے مقام پر انہیں روک لیا گیا، وہاں ان پر پانی بند کر دیا گیا، سخت آزمائشوں میں مبتلا کیا گیا، لیکن انہوں نے حق اور صداقت کا دامن نہ چھوڑا۔ 10 محرم الحرام کا دن آیا، ایک طرف دنیاوی قوتیں تھی اور دوسری طرف حق علم بردار۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھی تعداد میں بہت کم تھے، مگر ایمان یقین اور عزم میں پہاڑوں سے زیادہ مضبوط تھے۔ انہوں نے اپنے جان و مال، اپنے بھائیوں اور بیٹوں اور اپنے عزیزوں کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیا، مگر باطل کے سامنے سر نہیں جھکایا۔ بالآخر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ بھی جام شہادت نوش فرما گئے اور یوں کربلا کی سرزمین ان کے پاکیزہ خون سے معطر ہو گئی۔ میرے عزیز دوستو، واقعہ کربلا ہمیں کئی عظیم اسباق دیتا ہے۔ یہ کہ مسلمانوں کو حق پر قائم رہنا چاہیے، خواہ حالات کتنی ہی دشوار کیوں نہ ہو۔ یہ کہ دن کی خاطر قربانی دینا اہل ایمان کا شیوا ہے۔ یہ کہ ظلم سے نفرت اور عدل سے محبت مومن کی پہچان ہے۔ یہ کہ آزمائشوں میں صبر اور اللہ پر بھروسہ کامیابی کا راستہ ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آج بعض لوگ واقعہ کربلا کے نام پر ایسے اعمال اختیار کر لیتے ہیں جن کی شریعت میں کوئی اصل نہیں، جیسے نوحہ، سینہ کوبی اور خود کو زخمی کرنا۔ ماتم کی مختلف صورتیں ہیں، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غم کے موقع پر صبر کی تعلیم دی اور جسم کو نقصان پہنچانے سے منع فرمایا۔ اس لیے ہمارا فرض ہے کہ ہم حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے سچی محبت کا ثبوت اور ان کی تعلیمات پر عمل کر کے دے، نہ کہ ایسے کاموں کے ذریعے جس کی اسلام میں اجازت نہیں۔ معزز سامعین، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت
صرف ایک تاریخی واقعات نہیں بلکہ آنے والی نسلوں کے لیے ایک پیغام ہے کہ حق کی خاطر قربانی دی جا سکتی ہے مگر حق کو چھوڑا نہیں جا سکتا۔ آج اگر ہم کربلا کے پیغام کو سمجھ لیں تو ہمارے اندر حق گوہی، صبر و استقامت، عدل اور دین سے محبت پیدا ہو جائے گی۔ اللہ تعالی ہمیں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور اہل بیت اطہار اور تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی محبت نصیب فرمائے، ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور کربلا کے حقیقی پیغام کو اپنی زندگیوں میں نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ ماشاء اللہ، یہ تھے موصوف انضمام الحق جو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا واقعہ آپ حضرات کے سامنے پیش فرما رہے تھے، اور یہ پیغام دے رہے تھے کہ جب حق اور باطل کا سامنا ہو تو سر کٹا دینا لیکن سر جھکانا نہیں۔ اسی لیے تو کسی نے کہا ہے کہ محل کٹیا حویلی بامدر اچھا نہیں لگتا، محل کٹیا حویلی بامدر اچھا نہیں لگتا، بن ماں باپ کے کوئی بھگر اچھا نہیں لگتا، بنے ہو مال والے تو سخاوت بھی ضروری ہے، جو سایہ دے نہیں سکتا شجر اچھا نہیں لگتا۔ اور کہتے ہیں کہ ہمیں اچھی نہیں لگتی یہ عادت جی حضوری کی، ہمیں اچھی نہیں لگتی یہ عادت جی حضوری کی، کسی کے سامنے جھک جائے سر اچھا نہیں لگتا، اور سیاسی رہبروں کا، دشمنوں کا اور دنیا کا، بہادر قوم کی آنکھوں میں ڈر اچھا نہیں لگتا، بہادر قوم کی آنکھوں میں ڈر اچھا نہیں لگتا۔ انگلش اسپیچ کے لیے میں دعوت دیتا ہوں محمد کلیم اللہ میگالا، آئیں اور مختصر اپنی تقریر پیش فرمائیں۔ Respected teachers and my dear friends, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. We have entered a new Islamic year with the arrival of Muharram al-Haram. This month is a time to reflect, remember, and return to Allah subhanahu wa ta'ala. Muharram is one of the 4 holy months mentioned in the Quran. Its name means the sacred. The 10th day called Ashura is a day remembered by many prophets. There are some important events of Ashura. The repentance of Prophet Adam alayhi salatu wassalam was accepted. Prophet Nuh alayhi salatu wassalam was saved from the flood. Prophet Ibrahim alayhi salatu wassalam was saved from fire. Prophet Musa alayhi salatu wassalam was saved from Fir'aun. And Prophet Yunus alayhi salatu wassalam was released from the fish. Many believe even paradise and hell were created on this day. Our Prophet sallallahu alaihi wasallam fasted on Ashura and taught us to do the same. He said, fasting on this day erases the sins of the last year. This month reminds us that Allah helps those who are patient and faithful. Let's begin this new year with taqwa, good actions and strong faith. May Allah forgive us, guide us and give us barakah this year. Ameen. Jazakumullahu khair. مجاہد سیتامڑھی دعوت اسٹیج دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنے مقررہ عنوان یوم عاشوراء اور شہادت حسین پر مختصر تقریر پیش فرمائیں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض وقال تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون وقال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم۔ سامعین باتمکین، میں آج آپ حضرات کے روبرو یوم عاشوراء اور شہادت حسین کے متعلق لب کشائی کی جسارت کر رہا ہوں۔ امید ہے کہ آپ حضرات بغور سماعت فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے سال میں 12 مہینے متعین فرمائے اور ان 12 مہینوں میں 4 مہینوں کو سب سے زیادہ فضیلت و برتری عطا فرمائی۔ انہی 4 مہینوں میں ایک مہینہ محرم الحرام کا ہے، جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، کہ رمضان المبارک کے بعد
سب سے افضل روزے اللہ کے مہینے محرم الحرام کے ہیں۔ اسی مہینے سے اسلامی نئے سال کی ابتدا ہوتی ہے اور اسی مہینے کے 10 تاریخ کو یوم عاشورہ کہتے ہیں، جس کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ما رأيت النبي صلی اللہ علیہ وسلم يتحرى صيام يوم فضله على غيره إلا هذا اليوم عاشورا۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی ایسے روزے کے فکر میں جس کو دوسرے پر فضیلت دی گئی ہو اتنا زیادہ مبالغہ کرنے والا نہیں دیکھا جتنا کہ یوم عاشورہ کے فکر میں دیکھا۔ ایک اور حدیث میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو وہاں کے یہودیوں کو دیکھا کہ وہ عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں، تو ان سے پوچھا ما هذا اليوم الذي تصومونه، یہ کون سا دن ہے کہ تم اس میں روزہ رکھتے ہو؟ یہودیوں نے کہا هذا يوم عظيم انجى الله موسى وقومه وغرق فرعون وقومه فصامه موسى شكرا فنحن نصومه۔ یہ ایک ایسا عظیم الشان دن ہے کہ اللہ رب العزت نے موسیٰ اور ان کی قوم کو نجات دی، فرعون اور اس کے لاہو لشکر کو غرق کر دیا، لہٰذا موسیٰ علیہ السلام نے شکریہ کا روزہ رکھا، ہم بھی روزہ رکھتے ہیں۔ سامعین بات تمکین، میں نے آپ حضرات کے سامنے جو حدیث مبارکہ پیش کی ہے ان سے واضح طور پر یہ عیاں ہو جاتا ہے کہ ماہ محرم الحرام کو جو فضیلت و برتری حاصل ہے وہ شہادت حسین کی وجہ سے نہیں بلکہ آپ اور آپ کے زمانے سے قبل ہی سے حاصل ہے۔ لیکن بڑے افسوس کی بات ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کی وجہ سے یوم عاشورہ نہیں بلکہ پورا ماہ محرم غم کا مہینہ سمجھا جانے لگا ہے، بلکہ شہادت، حالانکہ شہادت تو وہ چیز ہے جس کی تمنا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ آپ نے فرمایا لَوَدِدْتُ أَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ۔ آپ نے فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں اللہ کے راستے میں قتل کر دیا جاؤں، پھر زندہ کر دیا جاؤں، پھر قتل کر دیا جاؤں، پھر زندہ کر دیا جاؤں، پھر قتل کر دیا جاؤں۔ شہادت تو وہ چیز ہے جس کی تمنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے یوں کی، اے اللہ مجھے اپنے راستے میں شہادت عطا فرما اور مجھے اپنے رسول کے مدینہ منورہ میں مجھے موت عطا فرما۔ شہادت تو وہ چیز ہے کہ جب حضرت علی کرمہ اللہ وجہہ پر قاتلانہ حملہ کیا گیا تو آپ رضی اللہ عنہ کے زبان پر یہ کلمات جاری تھے فزت برب الکعبہ، فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ ذرا غور کیجئے، اتنا عظیم الشان چیز کہ جس کی تمنا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، جس کی دعا فاروق اعظم نے کی، جس کے حصول پر حضرت علی کرمہ اللہ وجہہ اپنے آپ کو کامیاب قرار دے رہے ہیں، بھلا کیا یہ غم کی چیز ہو سکتی ہے؟ بخدا ہرگز نہیں، بلکہ شہادت تو مومن کا عین مقصود ہے، شہادت ہے مقصود مطلوب مومن، شہادت ہے مطلوب مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ جب محرم الحرام کا مہینہ آتا ہے تو ہر طرف سے ماتم و نوحہ کی صدائیں آنے لگتی ہے، لیکن یہ ماتم و نوحہ کا خوانی کرنے والے، غم حسین میں ماتم و گرباں چاک کرنے والے، سینہ خوبیاں کرنے والے یہ بھول جاتے ہیں کہ وہ عظیم و عرفہ نعمت شہادت پر گریا گناہ ہیں جو رونے دھونے اور غم منانے کی چیز نہیں۔ یہاں تک کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ جو پیغامات امت کو دیے تھے انہیں بھی فراموش کر بیٹھتے ہیں۔ لہٰذا تمام مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے لیے اس دن کو کارآمد اور نفع بخش بنائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ماہ محرم الحرام کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ میں ایک شعر کے ساتھ اپنی تقریر ختم کرتا ہوں۔ فدا کر دے جو بہرے دین و ایمان سروی سینہ بھی، فدا کر دے جو بہرے دین و ایمان سروی سینہ بھی، مبارک اس کا مرنا بھی مبارک اس کا جینا بھی، مبارک اس کا مرنا بھی مبارک اس کا جینا بھی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ساتھی خاموشی کا مظاہرہ کریں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ جس شخصیت کے سر آج کی اس مجلس کا ہم نے صحرا سجایا تھا، الحمدللہ وہ ہمارے درمیان آ چکے ہیں۔ آپ آئے تو بہاروں نے لٹائی خوشبو، آپ آئے تو بہاروں نے لٹائی خوشبو، پھول تو پھول ہے کانٹوں سے بھی آئی خوشبو، پھول تو پھول ہے کانٹوں سے بھی آئی خوشبو۔ الحمدللہ جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ آج کی مجلس کی صدارت کا صحرا جس شخصیت کے سر پر ہم نے سجایا
وہ کوئی عام انسان نہیں بلکہ عظیم الشان شخصیت کی عظیم فرزند خادم الخیر والامہ استاد محترم حضرت مولانا حذیفہ غلام محمد وستانوی حفظہ اللہ ورعاہ کی ذات گرامی ہے۔ تو آئیے بغیر کسی دیر کیے ہوئے حضرت کے اور آپ حضرات کے درمیان حائل نہ ہوتے ہوئے ایک شعر کے ساتھ حضرت الاستاد کو دعوت اسٹیج پیش کرتا ہوں کہ پھولوں کی ہنسی ہوگی ستاروں کی ادائیں، پھولوں کی ہنسی ہوگی ستاروں کی ادائیں، سب آپ پہ قربان ہیں تشریف تو لائیں، سب آپ پہ قربان ہے تشریف تو لائیں۔ حضرت سے انتہائی ادب و احترام کے ساتھ درخواست پیش کرتا ہوں کہ حضرت آئیں اور سامعین اور طلبہ عزیز کو اپنی قیمتی نصیحتوں سے سرفراز فرمائیں اور اپنی دعاؤں پر اس مجلس کا اختتام فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا وحبیبنا وحبیب رب العالمین محمد وعلی آلہ واصحابہ ومن ہدی بہدیہ الی یوم الدین۔ میں تقریر نہیں کروں گا اس لیے کہ آپ حضرات محرم کے سلسلے میں سبھی چیزیں سن چکے ہیں، تو تکرار لا حاصل ہے۔ محرم الحرام کے سلسلے میں آپ نے سنا حضرت حسین کی شہادت، اس کے علاوہ بھی عصر کے بعد آپ کے سامنے باتیں آتی رہی۔ بہرحال صرف ذہن میں اتنا ہی بٹھانا ہے کہ محرم الحرام کی فضیلت حضرت حسین کی شہادت کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ حضرت حسین کی شہادت سے پہلے سے اس کی فضیلت ہے۔ اس لیے کہ روایت صحیحہ سے ثابت ہے کہ حضرت آدم کی توبہ 10 محرم کو قبول ہوئی، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی یہ 10 محرم کو ٹھہری، اور حضرت ابراہیم یا حضرت عیسیٰ کی ولادت 10 محرم کو ہوئی، اور حضرت موسیٰ کو نجات 10 محرم کو ملی۔ تو یہ ساری فضیلتیں جمع اس کی وجہ سے یہ اسلامی تاریخ کا پہلا مہینہ ہے۔ اگرچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت مبارکہ یہ ربیع الاول میں ہوئی۔ آپ کی ہجرت کب ہوئی؟ ربیع الاول میں۔ مگر حضرت عمر کے زمانے میں جب اسلامی سال کے لیے انتخاب کیا گیا تو کہا گیا کہ قمری اعتبار سے اسلام کے لیے سال کا انتخاب کیا جائے۔ یہ محرم الحرام وغیرہ جو نام ہے یہ پہلے سے چلے آئے تھے، یہ بقایا من ملت ابراہیم، حضرت ابراہیم کی ملت کے بقایا۔ سال کے 12 مہینہ یہ نظام کس نے بنایا ہے؟ اللہ کا بنایا۔ قرآن نے بیان کیا 12 شہرا فی کتاب اللہ، کہ اللہ رب العزت نے نظام بنایا کہ سال 12 مہینے کا ہوتا ہے۔ اسلامی اعتبار سے محرم الحرام سے سال شروع ہوتا ہے، اور محرم اللہ الحرام اسے کہا جاتا ہے۔ اللہ کے یہاں پر اس کی بڑی فضیلت ہے اس مناسبت سے، اور اس کی وجہ سے آپ کے سامنے بہت ساری باتیں آئی۔ بہرحال محرم الحرام اور اس طرح کی فضیلت کے دنوں میں انجمن اصلاح الکلام کی طرف سے یہ پروگرام اس لیے منعقد کیا جاتا ہے تاکہ طلبہ ہر موقع اور مناسبت کے اعتبار سے تیاری کرے اور اپنے اندر ایسی صلاحیت پیدا کرے کہ افراط اور تفریط سے بچ کر صحیح موقف امت کے سامنے پیش کرے۔ بہرحال اللہ رب العزت جن طلباء نے اس میں حصہ لیا انہیں جزائے خیر عطا فرمائے، انہیں علم میں ان کے قوت گویائی میں اللہ رب العزت مزید نکھار اور برکت عطا فرمائے۔ جن اساتذہ نے محنت کی انہیں بھی جزائے خیر عطا فرمائے۔ جن طلباء نے شرکت کی ان کو جامعہ کی طرف سے انشاءاللہ 300 روپے کا انعام دیا جائے گا۔ اب آئندہ کل بھی آپ کو روزہ رکھنا ہے، آپ صبح جلدی اٹھنا ہے، لہذا اس بنا پر طلباء رات میں دیر تک نہ جاگے، جلدی سو جائے تاکہ صبح میں سحری کے وقت اٹھے، 2-4 رکعت 6 رکعت 8 رکعت جتنا ہو سکے تہجد کی نماز پڑھے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک۔